دیکھو ماریا، اب ہمارے ماں باپ بھی دنیا میں نہیں رہے اور میں اپنے گھر کی ہوں۔ میرے اوپر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یوں آئے وقت میکے میں نہیں آ سکتی۔ بھائی کا بھی تمہیں معلوم ہے کہ ابھی اتنا بڑا نہیں ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد ددیال کو پیچھے ہوتے دیکھا، پھر بھی گھر چلانے کے لیے اس نے کام پہ جانا شروع کر دیا ہے، اور ماں کے مرنے کے بعد ننیال بھی پھر اتنا دھیان نہیں دیتا۔ اب جو کچھ کرنا ہے گھر کے لیے ہم بہن بھائیوں نے ہی کرنا ہے۔ میں تو اب تمہارے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ دیکھ رہی ہوں تاکہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ، تاکہ مجھے پیچھے سے تمہاری فکر نہ رہے کہ تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو۔ ارے خالہ آئیں، کیسی ہیں؟ بیٹھیں۔ ارے میں نے سوچا ماریا کی خیر خبر ہی لے لوں۔ تم آئی ہوئی ہو میکے میں؟ نہیں خالہ، تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کی خیریت لینے کے لیے آئی تھی۔ بھائی نظر نہیں آ رہا؟ وہ کام پہ گیا خالہ، اس کا بھی فی الحال کام لگ گیا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ مومانی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ورنہ تو ماریا اکیلے ہوتی گھر میں۔ میں مومانی کو اوپر سے بلاتی ہوں۔ ارے نہیں، ممانی کو نہیں بلاؤ، انہیں سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوگی۔ ہم تو ماریا کی خیر خبر لینے واسطے آ ہی گئے۔ آپ کی مہربانی خالہ۔ ہاں بیٹا، تمہارے محلے دار ہیں تو محلے والوں کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ ایک دوسرے کا خیال کریں۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ چھوٹی میں جا رہی ہوں، اور محلے میں ادھر ادھر کسی کے گھر نہ جانا۔ نہیں میں کہیں نہیں جاتی، صبح اسکول پڑھانے جاتی ہوں، پھر دوپہر میں آنے کے بعد تو کھانا بنانے میں لگ جاتی ہوں۔ 4 بجے سے ویسے ہی ٹیوشن کے بچے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مہناز خالہ سامنے والی یہ اکثر آ جاتی ہیں میرے پاس۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ اے بنو، تم نے دروازہ کاہے کو کھول کے رکھا ہوا ہے؟ ارے خالہ، یہ ٹیوشن والے بچے آنا جانا کر رہے ہیں، اپنی میتھ کی بک لینے گئے تھے اپنے گھر سے۔ ہمیں تمہارا عادت، بات چیت، طور طریقہ بڑا پسند ہے۔ بڑی اچھی لڑکی ہو تم، لیکن بیٹا ذرا اپنا بھی سوچو۔ شادی کے لائق ہو، تمہارے بھیا کو تو تمہاری فکر نہیں ہے کہ بہن کے ہاتھ پیلے کرنا ہے۔ تمہاری اماں کی اور ابا کی کمائی کے پیسے بھی ہوں گے تم لوگن کے پاس، دونوں کی گورنمنٹ نوکری تھی۔ تمہاری اماں کا زیور بھی ہوگا، سنبھال کے رکھنا بٹیا، لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے چیزوں پہ۔ جی خالہ۔ اور بٹیا برا نہ ماننا، تمہاری بہن کو ذرا فکر نہ ہے کہ جوان کماری بہن بیٹھی ہے، اس کا بھی سوچیں۔ اپنی شادی تو رچائی لی اماں ابا کی زندگی میں ہی، تمہرا بھی سوچنا چاہیے انہیں۔ اور بھائی کے بھروسے نہ رہنا، وہ شادی کرے گا تمہری، اپنی کرت کے بیٹھ جائے گا، پھر اس کا بیوی تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرے گی؟ یہ تو تم جانت ہو کہ باورچ کو اپنی ننند کھٹکنے لگتی ہے۔ ہم جا ہی رہے ہیں، تم پڑھاؤ بچوں کو۔ خالہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر اپنی شادی کر کے بیٹھ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ رافیہ بھی اس بارے میں نہیں سوچ رہی۔ رافیہ اب آئے گی تو میں اس سے بات کروں گی۔ کیسی ہو خالہ؟ ٹھیک ہی ہیں بیٹا، ہم تم سے ایک بات کرانا آئے تھے۔ دیکھو بیٹا، آج کل زمانے کا نیت خراب ہے، رشتہ دار بھی بس اوپر اوپر سے پوچھتے ہیں، باقی کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ تم ہمارے دل میں اتر گئی ہو، ہم سوچتے ہیں تمہیں اپنی بہو بنا ہی لیں۔ گھر میں ہماری بیٹیاں بھی ہیں، تمہرا بھی جی بہلا رہے گا، کوئی دور کے سسرال بھی نہیں جانا پڑے گا تمہیں، محلے میں ہی گھر ہے۔ اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ ہماری بہو بنا ہی دیں تمہیں، تمہارا عادت اخلاق ہمارا دل چھو گیا۔ اب ہم چلت ہیں، بہنا سے بات کرنا، چٹ منگنی پٹ بیا ہو ہی جائے گا، سادگی سے کر دیں گے، ہم بھی جھمیلے میں نہیں پڑیں گے۔ سوچ لو بٹیا، تمہار بھائی بہن کو کونوں فکر نہ ہے تمہاری شادی کی۔ جی خالہ۔ ہم اب چلت ہیں، دروازہ اچھے سے بند کر ہی لیو۔ رافیہ تم نے تو 1 بجے آنے کا کہا، تو اب تو 3:30 ہو رہا ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، پھر ٹیوشن کے بچے بھی آ جائیں گے۔ ارے یہاں آتے ہوئے مہناز خالہ دروازے پہ کھڑی تھی، مجھے دیکھ کے انہوں نے اپنے ہاں بلا لیا۔ ان کی بیٹیاں بھی اچھے اخلاق کی ہیں، ان سے باتوں میں لگ گئی۔ ہاں تو تم ویسے ہی باتوں نہیں ہو۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ماریا؟ کیا بھائی اور میں تمہارے لیے فکر مند نہیں ہیں؟ میں پاگل ہوں جو اپنا گھر چھوڑ چھوڑ کے آئے وقت تمہاری خیریت لینے آتی رہتی ہوں؟ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ اچھی جگہ تمہاری شادی ہو جائے، اور رہ گیا بھائی کا تو وہ ہم لوگوں سے بہت چھوٹا ہے، وہ پہلے اپنی شادی کر کے نہیں بیٹھ جائے گا۔
लेकिन देखो ना राजिया, महनाज खाला हमारी रिश्तेदार नहीं है, मोहल्ले में ही रहती हैं, लेकिन हमारी खैर खबर लेती रहती हैं। उनकी बेटियां भी अच्छी आदत अखलाक की हैं। तुम उनके घर अक्सर गई हो, अच्छी फैमिली है, वो खुद इतना आगे बढ़ रही हैं, तो तुम्हें क्या एतराज़ है मेरी शादी उनके घर करने में? चलो देख लेते हैं, भाई आए तो बात करते हैं और फरहान को भी सारी बात बताएं। तुम्हें पता है कि अम्मी अपनी वफ़ात से पहले फरहान और मुझको तुम लोगों की जिम्मेदारी सौंप के गई थी। फरहान बेशक इस घर के दामाद, लेकिन तुम जानती हो कि अपने सगे बहन भाइयों की तरह वो तुम लोगों का ख्याल करते हैं। उनसे बात करती हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या सोचना है। नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओगी? बहू, तुम जैसे शादी से पहले अपने मायके में स्कूल पढ़ाती रही हो, वैसे ही पढ़ाती रहो। स्कूल जाए रहो, तुम्हारी तबीयत भी बहली रहेगी। ये क्या कह रही हैं, तबीयत बहली रहेगी? घर के काम भी मेरे खाते में डाल दिए, फिर आजकल मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है। अरे सालन में हल्दी काहे झोंक दी? हमारे घर हल्दी नहीं पड़ती है सालन में। सारा सत्यानाश कर दिया, सारा सत्यानाश कर दिया हांडी का। लेकिन आलू गोश्त के सालन में हल्दी भी तो डलती है मसालों में। अरे हमसे जबान लड़ाती है?